اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج کی ویڈیو میں ایک بہن کہتی ہے کہ میں درود ابراہیمی روز پڑھتی ہوں اور درود ابراہیمی کی برکت سے میری زندگی میں ہر نعمت ہے۔ درود ابراہیمی کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے قرب کا بھی مجھے اندازہ ہوا، اور نہ صرف یہ بلکہ مجھے درود ابراہیمی جب میں نہ پڑھوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میری زندگی خالی ہے۔ اب یہ بہن اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی کے بارے میں سنا کہ رات کو بھی پڑھ کے سونا چاہیے۔ کہتی میری عادت تھی کہ میں بس صبح ہی پڑھ کے کمپلیٹ کر کے اپنا 1000 مرتبہ درود ابراہیمی چاہے سارا دن لگ جائے میں مکمل کرتی رہتی تھی۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ صبح صبح میرا 1000 مرتبہ درود ابراہیمی مکمل ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے سنا کہ رات کو بھی درود ابراہیمی پڑھ کے سونا چاہیے تو کہتی ہیں کہ میں نے بھی رات کو درود ابراہیمی پڑھا۔ کہتی پہلے دن میں نے 500 مرتبہ پڑھ کے سوئی، دوسرے دن تھوڑا کم ہو گیا، تیسرے دن کہتی ہیں میں نے اور تھوڑا کم پڑھا، لیکن کہتی ہیں رات کو پڑھا ضرور۔ اس کی برکت سے کہتی ہیں کہ مجھے خواب آیا۔ خواب کچھ یوں آیا کہ میں ایک کمرے میں لیٹی ہوں اور موبائل فون استعمال کر رہی ہوں کہ ایک دم مجھے باہر شور سے پتہ لگتا ہے کہ چور آ گئے ہیں۔ کہہ رہی میں پریشان کہ یہ میرا چور فون ہی نہ لے جائے۔ تو کہتی میرے سر کے اوپر گدیاں تھیں اور ان گدیوں کے اندر کہتی میں نے موبائل فون اپنا پھینک دیا اور خود ایسے ایکٹنگ کرنے لگی کہ جیسے میں سو رہی ہوں۔ کہتی ہیں کمرہ کھول کے ڈاکو اندر آیا، اس نے آتے ساتھ ہی اسی جگہ پر ہاتھ رکھا جہاں پر میرا فون تھا۔ دل ہی دل میں کہتی ہیں آنکھیں بند کر کے میں نے خواب میں سوچا کہ اب تو میرا فون گیا۔ کچھ دیر بعد جب ڈاکو چلے گئے تو کہتی ہیں کہ انہوں نے دیکھا تو ان کا موبائل فون وہیں پڑا تھا، یعنی انہوں نے سارا کچھ ہی خواب میں دیکھا اور شکر ادا کیا۔ اب کہتی ہیں کہ دن گزرا، جس دن اٹھی خیال تھا خواب کا، لیکن کہتے کبھی ان کو تھا ہی نہیں کہ مجھے سچے خواب آتے ہیں، کیسے خواب آتے ہیں، کیونکہ وہ صبح کہتی ہیں میں درود پاک پڑھتی تھی اور ان کا روحانی سلسلہ کچھ اس طرح نہیں تھا کہ ان کو سچے خواب آئیں۔ کہتی مجھے تو بلکہ الٹے خواب پہلے آیا کرتے تھے اور ان کی تعبیر الٹ ہوتی تھی، لیکن اب جب یہ خواب آیا تو کہتی ہیں وہی میں نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتایا ہے، الٹی طرف 3 دفعہ تھوکنے کا اشارہ کرنا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا۔ کہتی میں نے بھی یہی سب کیا۔ اب کہتی ہیں وہ دن گزرا، اس دن میں کہیں گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک گاڑی رکی ہوئی ہے، ایک آدمی پیچھے اور ایک آدمی آگے اور اس کے آگے والی سیٹ پہ ایک عورت سہمی ہوئی۔ تو کہتی مجھے لگا شاید میرا خواب اس کی تعبیر ہے کہ یہاں پر یہ عورت جو ہے اس کے ساتھ شاید کچھ غلط ہو رہا ہے تو مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، لیکن کہتی ہے چاہنے کے باوجود میں اس کی مدد نہیں کر سکی۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ دن گزرا، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، اور کہتی ہیں کہ رات کے وقت انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ گھر سے باہر جائیں۔ وقت ابھی کہتی ہیں 9 سے 10 کے بیچ تھا اور کہتی ہے ہم نے سوچا کہ ہم گھر سے باہر جا کر ضرورت کا کچھ سامان لے آئیں۔ رات کے 9:30 سے 10 بجے کو ہمارے گھر میں کوئی ایسا وقت نہیں تھا کہ ہم باہر نہیں جا سکتے یا بہت رات کا وقت تھا۔ کچھ لوگوں کے گھر میں جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ لوگ نہیں نکل سکتے رات کے 9-10 بجے، آپ لوگوں کے اکارڈنگ وہ آپ کا سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ جیسے کچھ گھروں میں ہوتا ہے نا کہ سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے، کہہ رہے ہمارے گھر میں سونے کا ٹائم نہیں ہوتا تھا، یہ ہم ایزیلی ایون رات کے 12 بجے بھی گھر سے باہر نکل کے چلے جاتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ ہوا کہ بس اسی طرح بات بنی اور ہم نے کہا نہیں ہم ابھی نہیں جاتے، ہم صبح لے لیں گے سامان۔ اور کچھ ہی دیر کے بعد کہتی ہیں کہ اطلاع آئی کہ ہمارے ہی گھر کے تھوڑی جو ہمارے گھر کی گلی تھی اس کے گھر کے بالکل باہر ایک عورت کے ساتھ ڈکیتی ہوئی، اور وہ عورت بھی بائک پر تھی جیسے انہوں نے بائک پہ جانے کا ارادہ کیا تھا، اور وہ عورت بیچاری اس کا پرس چھینا تو وہ گھسیٹتی ہوئی سڑک پر اس طرح اس نے رگڑ کھائی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا جو معاملہ تھا جب میرے پاس آیا بات تو میں سمجھ گئی کہ یہ سب میرے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، یہ اشارہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ بچ گئے یہ لوگ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سیف رکھا۔ یہ کہتی ہیں یہ سب درود ابراہیمی کی برکت سے ہے، اور درود ابراہیمی کی ہی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی مشکل پریشانیوں سے بچا لیتے ہیں۔ ان بہن کے واقعے کے علاوہ اگر آپ نظر کرم کتاب جو میرے والد صاحب نے لکھی تھی فیاض حسین چشتی نظامی کی، تو اس پہ بھی ان کے ایک دوست تھے مرزا انکل ہم ان کو کہتے تھے، ان کے گھر بھی ڈاکو وغیرہ آئے، لیکن ان کے گھر جو ہے وہ درود پاک کا وہ بھی ورد کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کے گھر میں ڈاکو واپس چلے گئے، اور بلکہ معاملہ تو کچھ ایسا تھا شاید کہ ان کے گھر میں جن نے ڈاکو کو بھگایا تھا۔ تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اگر آپ آج بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ معجزات نہیں ہوتے، معجزات ہوتے ہیں۔ ان سارے واقعات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہر ناگہانی آفت سے بچا لیتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو حال ہی میں ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ انہوں نے درود ابراہیمی کا ورد شروع کیا ہوا تھا اور اچانک کہتی ہیں کہ میرے لیپ ٹاپ کی اسکرین ٹوٹ گئی۔ کہتی جب میرے لیپ ٹاپ کی اسکرین ٹوٹی بالکل ایسے بیڈ پہ پڑے
کہہ رہی میں بہت پریشان ہوئی، اور اصل میں ہوا یہ تھا کہ جو بچے تھے انہوں نے جمپ مارا بیڈ پر، جس کی وجہ سے وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر لگی اور اسکرین ٹوٹ گئی۔ کہتی ہیں عموماً ایسا ہوتا تھا کہ اس طرح کے واقعات سے، کہتی ہیں مجھے کام بھی کرنا تھا، ایسا ہوا کہ ہم لوگ پینک ہو جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں، چیخنے چنگھاڑنے لگ جاتے ہیں۔ کہہ رہی نہ مالی حالات تھے، نہ وسائل تھے، پریشانی بہت پیک پر تھی، لیکن کہتی ہے کیونکہ میں درود ابراہیمی پڑھتی تھی تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر دیا کہ مجھے لگا ہی نہیں جیسے میرا کچھ نقصان ہوا ہے، اور کہتی مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ میں کوئی صبر کر رہی ہوں۔ کہتی ہیں یہ وقت ایسے ہی گزرا، رات کو کہتی ہیں میں سوئی ہوں، اگلی صبح ہی کہتی ہیں ان کا لیپ ٹاپ ان کے گھر میں نہیں موجود تھا، ان کے گھر والوں نے ان کا لیپ ٹاپ ٹھیک ہونے کے لیے بھیج دیا تھا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ کہتی میں جو پریشان تھی کہ پتہ نہیں کہاں سے پیسے آئیں گے، کس طریقے سے معاملہ ہوگا، کہتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارا کچھ کر دیا۔ اور کہتی ہیں کہ میں ایک بات ضرور جانتی تھی کہ میرا جو بھی نقصان ہوا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹھیک کروا دیں گے۔ تو درود پاک جب آپ پڑھ رہے ہیں، خاص طور پہ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکتیں ایڈ کرتے ہیں، آپ کو بچاتے ہیں، آپ کو پریشان ہونے نہیں دیتے۔ درود ابراہیمی جو انسان پڑھتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں مفہوم بیان کر رہی ہوں اس آیت کا، کہ جب کوئی انسان جس کے اوپر کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے اور وہ صبر کرتے ہیں تو اس انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب ہم صبر کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں بس ہم صبر کر رہے ہیں، ہمارے تو مسئلے کا حل ہو ہی نہیں رہا، لیکن حقیقت میں ہمارے مسئلے کا حل ہو رہا ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پہ ہوتی ہے۔ کبھی آپ لوگوں نے کوئی مووی وغیرہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ مووی ہے، چلو ٹھیک ہے اینڈ اچھا ہو جائے گا، عموماً برا بھی ہو جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن کوئی نہ کوئی سر منہ پیر ضرور نکلتا ہے۔ بہت کم ایسی فلمز ہوتی ہیں جن کا نہیں نکلتا، یا ڈرامے کی بات چلے کر لیں، اب تو ایسا ہے کہ درود ابراہیم پڑھنے والے لوگوں کے درود پاک سے کی برکت ایسی ہے کہ ڈرامے فلمیں چھٹ جاتی ہیں، لیکن جسٹ آپ لوگوں کو کانسیپٹ انڈرسٹینڈ کروانے کے لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کسی ڈرامے کا اینڈ اچھا ہونا ہے، یا ولن نے ایٹ لیسٹ اگر برا بھی ہونا ہے تو ایٹ لیسٹ جو ولن ہے نا اس نے اپنی سزا ضرور پانی ہے، وہ ایسے ہی نہیں چھوٹا جائے گا۔ لیکن جو دنیا میں نا ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، ہماری زندگی کیسے چلے گی۔ اور دیکھیں جب آپ صبر کرنے لگ جائیں نا، اپنی زندگی کسی بھی موڑ پہ آپ صبر کرنے لگ جائیں، تو ایک بات اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجر دینا ہی دینا ہے۔ یو آر گوئنگ ٹو ہیو اے گڈ اینڈ، آپ کو بہترین رزلٹ اور آخر ملے گا ہی ملے گا، نہ صرف آخرت بلکہ دنیا میں بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو صبر کر رہے ہیں، ابھی جو لوگ میری یہ ویڈیو سن بھی رہے ہیں، ان لوگوں میں بھی جو لوگ صبر کر رہے ہیں، میں ان سب لوگوں سے یہی کہوں گی کہ اگر آپ اپنی زندگی میں صبر کر رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے اوپر، آپ کے سر پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے، اور آپ لوگ اس پریشانی میں بالکل نہ بیٹھیں کہ ہمارے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا، بالکل نکلے گا۔ اور یہ جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا لیپ ٹاپ والا، بالکل اسی طرح میں نے کچھ اور واقعات بھی سنائے تھے جس کے اندر جو لوگ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں ان کی زندگی مشکل ایسے آتی ہے جیسے بس سے منظر بدل کے چلا گیا۔ تو یہ سارا جو سینیریو ہے یہ ہمیں درود پاک کی برکت ہے کہ ہمیں صبر جو ہے ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا ہم کیسے کر گئے۔ تو یہ کسی انسان کو انتظار کرنا، صبر کرنا نہیں پسند۔ صبر انتظار دونوں ایک ہی چیز ہے۔ انتظار میں آپ کسی چیز کا انتظار کریں، صبر میں آپ اچھے حالات آنے کا انتظار کریں، لیکن ہم دونوں میں صبر کر رہے ہیں۔ لیکن درود پاک پڑھنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ صبر کر رہے ہیں۔ میں اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی لڑکی کا واقعہ شیئر کروں گی جو کہ اپنی زندگی میں حیران کن چینج بتاتی ہے درود ابراہیمی پڑھ کے۔ چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔